کی طرح تسبیح خانہ لاہور میں اس سال بھی 9-10 محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس شان اہل بیت کا عقیدت و احترام سے انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے تسبیح خانہ لاہور میں 9 اور 10 محرم الحرام کی بابرکت اور مقدس ساعتوں کو قیمتی بنایا۔ اس موقع پر تسبیح خانے کی انتظامیہ کی جانب سے عاشقان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کو صبح سے رات تک موسم کی مناسبت سے تسبیح خانے کے اندر اور گلیوں میں، جبکہ عوام الناس کے لیے کرتبہ چوک پر وسیع اور پرتکلف لنگر اور سبیل کا خاص اہتمام کیا گیا، جس میں گوشت کا سالن، بریانی، نان حلوہ، متنجن، پکوڑے، چنا چاٹ، شربت الائچی، شربت شکر، ٹھنڈا دودھ، کلفہ آئس کریم شامل تھے۔ 9 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد شان اہل بیت کے حوالے سے پہلی مجلس میں شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانی کے حقیقی فلسفے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ سیدنا حسین کی زندگی اور واقعہ کربلا کی ساری زندگی میں ایک زندگی کا لفظ ہے آخری اور پہلا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع۔ پھر چاہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں چھوڑا، سجدے کا وقت ہے تو سجدہ نہیں چھوڑا۔ سارے واقعہ کربلا کا جو نچوڑ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، واقعہ کربلا نے مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ آئیں سنتے ہیں ان کی منقبت کہ یہ حضرات کتنے عظیم تھے۔ فنا کے دشت میں راہ بقا حسین سے ہے، گھٹن میں آج بھی تازہ ہوا حسین۔ شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور یزید کی زندگی کے حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوفہ میں ایک صاحب رہتے تھے اور وہ کہتے تھے میں حسینی ہوں، خواب لکھا ہے، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ رات کی محفلیں ہوتی تھیں جس میں پینا اور بہت کچھ اور ناچ اور بہت کچھ ہوتا تھا۔ موت کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ کہا میرے حسین مجھے معاف نہیں کر رہے۔ میرا اللہ کہتا ہے حسین معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں۔ تو نے ساری زندگی میں مجھے بدنام کیا، نام میرا لیتا تھا اور زندگی میرے دشمنوں کی گزارتا تھا۔ میرے اللہ نے کہا ان سے کہو جا کے جن کا نام لیتا تھا تجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جیسے بڑا کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے تو نے اس کا کیا تھا نا، اسے معافی نامہ لکھوا کے لیا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا کی بھی ریت روایتی ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پہلی مجلس کے اختتام پر شیخ الوظائف نے حاضرین مجلس کو حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا بتایا ہوا 7 سلام کا مستند عمل کروایا اور دوران دعا یا سلاموں کا اجتماعی ذکر بھی کروایا۔ 9 محرم نماز مغرب کے بعد دوسری مجلس میں شیخ الوظائف نے اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی خدمت میں اعمال اور مال کا ہدیہ دینے کے حیرت انگیز فوائد و کمالات بیان فرمائے۔ غالباً 1997 کی بات ہے، ایک صاحب کئی سالوں کے بعد مجھے ملے، تو میری یہ تذکرہ آل رسول کے ساتھ دوستی لگانے کا، حضور کے گھرانے کے ساتھ دوستی لگانے کا یہ موضوع بیان کیا۔ غالباً مجھے یاد ہے آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس موضوع پہ بات کی 1997 میں۔ وہ صاحب مجھے کراچی میں ملے کوئی 8-10 سال کے بعد، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ذریعے سے تو میں اہل بیت کی زیارتیں کرتا ہوں، ان سے باتیں پوچھتا ہوں، ان سے حالات پوچھتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کے تجربات پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میری عیادت کو آتے ہیں، میں پریشان ہوں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، اور کوئی کام مشکل ہو مجھے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تیرا کام اتنے عرصے میں ہوگا، پریشان نہ ہونا، یہ ذریعہ بنے گا، یہ مشکل ٹلے گی، یہ پریشانی دور ہوگی، یہ ہوگا، لہذا تو پریشان نہ ہو۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ لگا آپ نے بتایا تھا کہ آل رسول کو، اصحاب رسول کو ہدیہ دو۔ کہنے لگے میں نے سب سے پہلا ہدیہ مال کا دیا، میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں، ان کو میں نے مال کا ہدیہ دینا شروع کر دیا اور یہ نیت کی کہ اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔
کہنے لگا ایک تو میں نے یہ کر دیا، دوسرا کوئی پھل خریدتا تھا کہ ایسے گھر بھیج دیتا تھا جو پھل نہیں کھا سکتے تھے، کہتا تھا اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچا۔ مجھے گنوانے لگا یہ چیز فلاں چیز فلاں چیز، اور ہر چیز کا میں نے ثواب حضور کے گھرانے کو دیا۔ حضور کے گھرانے سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ شیخ الوظائف نے مجلس کے شرکاء کو اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کو اعمال کے ہدیے کی برکت کا اپنا ذاتی مشاہدہ بیان فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی خواب میں زیارت کا اپنا روح پرور خواب سنایا۔ ایک واقعہ سنو، شیخ نے اپنے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا، رات کو اس نے قیام کیا ایک جگہ، وہاں ایک قبر تھی اور تھی سخی کی قبر تھی، سخی کی قبر تھی۔ یہ فضائل حج فضائل صدقات میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، رات کو ایک بندے کے خواب میں آئے، کہنے لگے ایک قافلہ پردیشیوں کا آیا ہے تو میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میری یعنی اس کی وضاحت میں عرض کروں کہ میری سابقہ زندگی میں جب میں دنیا میں تھا میرے ہاں کوئی آتا اور بغیر کھائے پیے جاتا، آج یہ قافلہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کر اپنا یہ اونٹ مجھے دے دے، ذبح کر دے، اس سے بہتر اعلیٰ لاجواب اونٹ تجھے میں دے دوں گا۔ اب یہ خواب میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ سویا ہوا ہے اونٹ کا مالک، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اونٹ کو باندھا، پکڑا، اس کو چھری پھیر دی۔ خواب کی میں آنکھ کھولی تو دیکھا تو اونٹ کی چھری پھری ہوئی تھی، بھاگ کے ذبح کیا۔ اب اٹھے لوگ فوراً کیا ہوا، تو اونٹ تو ذبح پڑا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ایسے خواب میں آیا، بات ہوئی، ایسے خواب میں واقعہ ہوا، اور صاحب قبر ہیں، ان کی قبر ہے، انہوں نے خواب میں مجھے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی ضیافت ہونی چاہیے، تو مجھے اپنا اونٹ دے دے، اس سے بہتر اونٹ۔ عقل والوں نے تو اس کو سمجھا نہیں، عقل والوں نے تو کیا اعتراض، عشق والوں نے کہا کہ سچ ہے۔ اونٹ کو ذبح کیا، قافلے والوں نے پکایا، کھایا کر کے اب تھوڑا سا ہی ابھی چلے تھے تو ایک صاحب آواز دیتے ہوئے آیا، فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ فلاں فلاں کا بیٹا۔ انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے یہ اونٹ بھیجا ہے، خواب آئے ہیں والد صاحب کو، اور میرے والد صاحب نے فرمایا فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے اپنا اونٹ دیا ہے، اور اس اونٹ کے بدلے اس کو یہ بہترین اونٹ دیتے ہیں۔ 9 محرم کی دوسری نشست کے آخر میں شیخ الوظائف نے مجمع کو انفرادی طور پر درود پاک، سورہ اخلاص سمیت دیگر اعمال اہل بیت سلام اللہ و رضوانہم علیہم اجمعین کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ 10 محرم نماز فجر کے بعد شیخ الوظائف نے ملک بھر سے آئے تمام عقیدت مندوں کو انفرادی طور پر اسم اعظم کا خاص دم کیا۔ تیز طوفانی بارش کے باوجود مرد و خواتین کے حوصلے بلند رہے۔ عاشقان اہل بیت نے اسم اعظم کے دم اور آخری مجلس سمیت بڑی اختتامی دعا تک تسبیح خانے میں ہی قیام کیا۔ اسم اعظم کے دم کے بعد شیخ الوظائف نے آخری مجلس کے آغاز میں اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی عظمت کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر بیٹھنے کی خاص جگہ تھی، وہاں وہ صرف حضور ابو بکر ہی بیٹھتے تھے، وہ صرف حضرت عباس کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ حضرت عباس کے اس اکرام سے حضور کو خوشی ہوتی تھی۔ حضور کے چچا جب مجلس میں آتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے احترام کے لیے، تو حضور کو اس احترام میں خوشی ہوئی۔ ایک دن حضرت عباس سامنے سے آئے، حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، حضور نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا سامنے سے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کے، یہ عباس سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس پہنچ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کو کچھ فرمایا؟ فرمایا ہاں میں نے ان کو خیر کی بات کہی ہے۔ حضرت عباس فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ آرام سکوت فرمائیں، آپ بیٹھیں، اور آپ ہمیشہ
خیر کی بات ہی کریں گے۔ دوران مجلس شیخ الوظائف نے 10 محرم کی ہزاروں سالہ پرانی تاریخ کا پس منظر بیان فرمایا۔ 10 محرم کا دن بہت عظیم ہے۔ اسی دن آسمان بنا، اسی دن زمین بنی 10 محرم کو، اسی دن لوح و قلم بنے، اسی دن سورج بنا، اسی دن چاند بنا، اسی دن ستارے بنے، اور اسی دن جنت بنی۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہوئی۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست خلیل بنایا، اور اسی دن اللہ نے ان پہ آگ کو ٹھنڈا کیا، گلے گلزار بنایا۔ اسی دن اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن 10 محرم کو یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی 10 محرم کو مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپس میں جدائی کے بعد ملے۔ اسی دن موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن 10 محرم کو یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زمین میں واپس آئے۔ اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمنوں سے نجات ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی رحمت کی بارش نازل ہوئی، اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی دن ہی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ شیخ الوظائف نے میدان کربلا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تمام شہداء کے مقدس نام پڑھے اور مجمع کے ساتھ مل کر ان کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا۔ آئے میں آپ کو حضور کے گھرانے کے کون کون سے افراد شہید ہوئے تھے ان کا نام سنتے جائیں اور ان پہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ دیتے جائیں۔ میں سارے نہیں، صرف جو حضور کے گھرانے میں جو شہید ہوئے تھے میں ان کا نام آپ کے سامنے بیان کرتا جاتا ہوں، اور آپ درود پاک کا ان کو ہدیہ دیں۔ نمبر 1 سیدنا حسین ابن علی۔ نمبر 2 حضرت عباس ابن علی جن کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ نمبر 3 عبداللہ ابن علی، علی کے بیٹے۔ نمبر 4 عثمان، علی کے بیٹے۔ نمبر 5 ابو بکر ابن علی، علی کے بیٹے۔ نمبر 6 محمد بن علی، درود پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 7 عون ابن علی، عون، علی کے بیٹے۔ نمبر 8 قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے۔ نمبر 9 عبداللہ بن حسن۔ نمبر 10 ابو بکر بن حسن، امام حسن کے بیٹے، ان کا نام ابو بکر۔ نمبر 11 علی بن حسین جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا اصل نام علی بن حسین تھا۔ نمبر 12 عبداللہ بن حسین جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبداللہ بن حسین جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے۔ نمبر 13 جعفر بن عقیل، عقیل کے بیٹے، بنی ہاشم کے شہداء۔ اور نمبر 14 عبد الرحمن بن عقیل، عقیل کے بیٹے۔ نمبر 15 عبداللہ بن عقیل۔ نمبر 16 محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ نمبر 17 عبداللہ بن مسلم بن عقیل۔ نمبر 18 محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ اور نمبر 19 عون بن عبداللہ بن جعفر۔ اللہ اکبر۔ شیخ الوظائف نے حاضرین مجلس سے لقد جاءکم کے پرتاثیر کایا پلٹ نقش کے فوائد پوچھے، اور ساتھ ہی اس نقش پر شہادت کی انگلی سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لکھنے کا عمل کروایا۔ یاد رہے اس نقش کو ہر سال 26 محرم کو اپنے مقام پر لکھ کر پھلدار درخت سے باندھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، 26 محرم کو یہ نقش میں نے لکھا اور کہاں لٹکایا؟ درخت پہ لٹکایا۔ اس کو لکھنے سے پہلے 40 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، باوضو ہو جائیں، قبلہ کی طرف ہوں۔ جب 26 کو لکھیے گا قبلہ کی طرف ہوں، زعفران سے لکھیں، زعفران نہیں ملتا زردے کے رنگ سے لکھیں، زردے کا رنگ نہیں ملتا جو قلم جو پین موجود ہے اسی سے لکھیں تو بھی تاثیر ہے۔ اور جتنا گڑ گڑا کے لکھیں گے، جتنا خشوع سے لکھیں گے اور جتنا یقین سے لکھیں گے، اصل یقین ہے۔ آئیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، اور اندر کے در سے پڑھتے ہیں، اور اتنا پڑھتے ہیں کہ نہ تھکیں، اتنا پڑھیں کہ نہ اکتائیں،
इतना पढ़ें कि दिल और भर जाए और पढ़ने को दिल और करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। शेखुल वज़ाइफ ने 11 जुमेरातों में काली थैली पर या लतीफ़ों या वदूदों के चिल्ले का अलविदाई तजदीदी अमल करवाया। इसके बाद शेखुल वज़ाइफ ने दुआए अली के 5 बाब मजमे के साथ सुने। अली की दुआ की 11 जुमेरातें यहाँ मुसलसल होती हैं। पिछली जुमेरात उसकी अलविदाई 11वीं जुमेरात थी। आज चूंकि उसकी अलविदाई दुआओं में आज जो दुआ होगी अभी, या मन हुवा बिमन इस्तहफज़हु रक़ीब, या मन हुवा बिमन रजाहु करीम, या मन हुवा बिमन असाहु हलीम, या मन हुवा फी अज़मतिही रहीम। शेखुल वज़ाइफ ने ऑनलाइन और तस्बीह खाने में मौजूद हाज़रीन को इज्तिमाई दम भी किया। पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन बैठी है। वादा किया था मैंने आखिरी नशिस्त में उनको दम करना है, तो मैं दम अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में शेखुल वज़ाइफ ने जादू जन्नात, नज़र बद और ज़िंदगी की तमाम नाकामियों के खात्मे के लिए इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला के 2 ताकतवर इस्म होवल बाकी का जिक्र करवाया। और होवल बाकी की ज़रबें लगानी है, चोटें लगानी अल्लाह के नाम की ताकत पे। जादू पे चोटें, ज़रबें, और जादू पे, जिन्नात पे, नज़र बद पे, बंदिशों पे, नाकामियों पे, मुश्किलों पे, परेशानियों पे बहुत ज़्यादा चोटें लगानी है। बावाज़ बुलंद पूरे जज्बे से पढ़ना है, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी। और साथ ही नक्शे दरियाए नील, चिल्ला दुआए हजरत अली, काली थैली के चिल्ले, जानिसारों के अमल की पुरसोज इख्तितामी दुआ करवाई। जिनके साथ हजूर के घराने की आमीन मिल गई, हमने हजूर के घराने को हदिया दिया, उनका तज़किरा किया, उनका जिक्र खैर किया, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा मिल गया। अल्लाह हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह तेरी मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने तस्बीह खाने में आने की तौफीक अता फरमाई, आने की तौफीक अता फरमाई, आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ये कदम कभी हटे ना, कोई महरूमी की वजह से हम तस्बीह खाने से दूर ना हो जाएं। सदा तस्बीह खाने की नेमतें अता कर दे और ये कदम कभी ना हटें, ये कदम आते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जमते रहें क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए। फिर कहें आमीन। 9-10 मुहर्रम की मजालिस के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानहु अलैहिम अजमाइन की तरफ से मुल्क भर से आए तमाम अकीदतमंदों को बेहतरीन हदिया इनायत फरमाया, जिसमें मशरूब अबकरी साबुन, रूहानी फक्की, हाज़मे खास, शिफाए हैरत सीरप, तिलिस्माती रूहानी कंगी और अगरबत्ती शामिल थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अबकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आप